اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں شہریار آفریدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 300 کے قریب کیمپس تھے 1989 میں، اب کوئی 53-54 ہے. ان کیمپس کے اندر اور باہر جتنے افغان ہمارے مہاجرین، بزرگ بہنیں بھائی جوان ہیں، ان کے بچے اسکولوں میں، ہسپتالوں میں ایکول ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے، ان کو اسکالرشپس مل رہی ہیں. اور آج آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی افغانستان کی کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، زیادہ تر میجورٹی پاکستان کے کیمپوں اور عام شہروں میں پلے بڑے، اور کرکٹ اور تمام ہنر سیکھنا بھی ان کو اللہ نے پاکستان کے مرہون محنت نصیب کیا. پھر وہ اشرف غنی صاحب کا جو کیبنٹ ہے، میجورٹی 22 کے قریب وزراء پاکستان کے کیمپوں میں اور شہروں میں پلے بڑے، یہیں سے تعلیم انہوں نے حاصل کی، یہیں سے وہ تمام چیزیں کی. یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں جو افغانستان کے مختلف فیلڈز میں افغانستان کو گلوبلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسی طرح موجود ہے ایمبیسیڈر آف افغانستان جو پاکستان میں ہنگو میں پیدا ہوئے. اسی طرح حامد کرزئی صاحب، بہت بڑی لسٹ ہے. افغانستان کے لیے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اور میجورٹی 80% پشتونز ہیں. پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں اوپنلی موو کرتے ہیں. اور ہمیں 1950s میں جنیوا کنونشن کے تھرو جو ٹریٹیز سائن کیے بغیر ہم نے انسانیت کی وہ مثالیں قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی. اللہ کا احسان ہے اس ملک پہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج بھی 1600 کے کچھ قریب امپلائیز ہیں کمشنریٹ افغان ریفیوجیز کے، جس میں سے 790 کے قریب کو UNHCR فائنینس کرتی ہے. باقی ساری ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ جو گلوبل کمٹمنٹ ہوئی ڈونرز کی طرف سے، اس کو کبھی بھی اس کی 100% کمپلائنس نہیں ہوئی، 50% بھی نہیں ہوئی. پاکستان ان کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، اور ایک پرسپشن شاید یہ دلائی گئی ہے، پائی جاتی ہے کہ یہ ڈونرز جو پیسہ پاکستان ریفیوجیز کے لیے دیتے ہیں، پاکستان شاید یہ خود استعمال کرتا ہے. یہ بالکل غلط تاثر ہے. پاکستان کی ریاست ماضی کی اور اب ان کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. میگر ریسورسز کے باوجود کتنے نشیب و فراز کیوں نہیں آئے آج تک. شہریار آفریدی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اندھیروں کے بعد روشنی کا وقت ہے، تو ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مثبت رول پلے کریں. ہاں، جہاں پہ اگر کسی نے قانون کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہم اس کا یہ بات آپ کو بتائیں گے. ہمیں عزت دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بلوچستان میں BLA کے جو پہاڑوں میں بیٹھے تھے، جو ریاست کو چیلنج کر رہے تھے، رٹ کو چیلنج کر رہے تھے، ان کو گلے لگایا ہے، ان کو عزتیں دی ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پشتونوں کی تاریخ میں پاکستان کے خلاف بغاوت نہیں ہوئی. پاکستان کے خلاف کبھی کوئی اینٹی اسٹیٹ سلوگنز نہیں اٹھے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوگی مہذب طریقے سے. اور یہ انسانی تاریخ اور پھر قبائل کا وتیرہ ہے اور خاصہ ہے کہ جرگہ میں بیٹھ کے دلائل سے گفتگو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں ہیں اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے. میرے رب نے چاہا عظیم قوم بننے جا رہے ہیں. دنیا کی قومیں آپ کو سیریس لینا شروع ہو گئی ہیں، اور اب وقت ہے کہ ہم پاکستان کو پازیٹیو پروموٹ کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. شہریار صاحب، یہ ایک ابھی جو آن گوئنگ کشیدگی ہے، اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بیرسٹر سیف کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو کہ مذاکرات کریں. تو آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ سپورٹ کرے گی اس ماحول میں بھی کہ وہ کمیٹی اپنا کام کرے اور جو فریقین ہیں جن میں کشیدگی ہوئی ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس کے اوپر بات کریں؟ میں اس پرٹیکولر کمیٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے شہریار صاحب کہ آپ جب وزیر مملکت برائے داخلہ تھے تو آپ نے
بات کی تھی کہ میں منظور پشتی کو گلے لگانا چاہتا ہوں اور وہ بھی سن آف اسرائیل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ ان کو منظور پشتی کو گلے لگائیں گے اور